اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ رمضان کے حوالے سے ہماری جو لائیو نشست جو ہے ہم سوال جواب کے بعد جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے سامنے بہت سارے سوالات اور بہت سارے بہن بھائیوں کے جو ہے علمی نکات سامنے ہیں، ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے چونکہ رمضان کے حوالے سے نظر بد، حسد اور جادو کے متعلق بہت زیادہ سوالات پوچھے گئے، تو آغاز میں جو ہے ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور رمضان کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی تھی کہ جب ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ہمارے جسم کے اندر انرجی، مادی جسم کی انرجی کم ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، انسان کا سر چکراتا ہے، انسان کو جو ہے اپنا بے چینی اور گھبراہٹ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ابتدائی درجے جو ہیں شروع میں جو ہے، لیکن چونکہ روزے کا جو بنیادی مقصد آپ کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہونا ہے، تو آپ جو ہے مادی معمولات کو ترک کرتے ہیں۔ مادی معمولات کو ترک کرنے سے آپ کے جسم کے اندر جو تغیر، تبدیلی جو ہے، آپ جب اپنا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز کرتے ہیں تو یہ گھبراہٹ، بے چینی، تکلیف جو ہے یا جسم کی توڑ پھوڑ جو ہے، اس کے اندر روشنی یا انوارہ جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ بھوک پیاس کو جتنا زیادہ کنٹرول کریں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کے جسم کے اندر جو ہے روشنیاں جذب ہوں گی۔ یہ بیسیکلی رمضان کا اور روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مرکوز ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ جادو اصل میں ہے کیا۔ سب سے پہلے کسی بندے کے اندر جو ہے آپ کے حوالے سے، آپ کے وسائل، آپ کے حسن، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی خوبیوں کے حوالے سے حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے پناہ مانگی گئی، من شر حاسد اذا حسد۔ جب حسد کرنے والی بیماری جو ہے حسد کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے شر سے پناہ مانگی جائے نا۔ تو حسد جو ہے کسی بندے کے ذہن کی وہ نیگیٹو یا اخلاقی یا بیماری، معاشرتی روحانی بیماری جو ہے جس سے وہ کسی بندے کا برا چاہتا ہے، تو حسد والا یہ عمل جو ہے آہستہ آہستہ اس کے دماغ کے اندر پختگی اختیار کر جاتا ہے، اور جتنا زیادہ اس کا ذہن جو ہے کسی کے متعلق برا سوچتا ہے، اس کے دماغ سے بری لہریں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اس بندے کے متعلق جس کے متعلق وہ برا سوچتا ہے۔ تو اس کے دماغ کے اندر یہ مسلسل سوچ جو ہے کسی بندے متعلق جو ہے اس کو نظر بد کے اندر منتقل کر دیتی ہے۔ نظر بد سے مراد جو ہے ہماری ظاہری آنکھ نہیں ہے، نظر بد سے مراد وہ بری سوچ جو ہے جو کسی دوسرے بندے کے متعلق جو ہے سوچی جاتی ہے، یا کسی دوسرے بندے کے متعلق جو ہے خیال کو جو ہے دہرایا جاتا ہے۔ اب چونکہ خیال کو دہرانا جو ہے ایک نقطے پہ مرکزیت اختیار کر لیتا ہے جس کو ہم ذہن کی یکسوئی یا نظر کا ارتکاز بھی کہتے ہیں، تو اگر دماغ کے اندر جو ہے طرز فکر بری ہے، نیگیٹو ہے، اور جو ہے شیطانی یا منفی خیالات کی حامل جو ہے، تو دماغ سے لہریں بھی منفی نکلتی ہیں۔ تو اس بنا پہ جو ہے انسان کا دماغ جو ہے جیسے جیسے یکسو ہوتا ہے کسی بندے کے اوپر جو اس کے اثرات جو ہے برے مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم عرف عام میں نظر بد کا نام دے دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ نظر بد کے ساتھ یہ بندہ کوئی ایسے سفلی علوم کا، سفلی چیزوں کا سہارا بھی لینا شروع کر دیتا ہے جس کے اندر سفلی طریقے بھی ہوتے ہیں، تو یہ سفلی طریقے، بری سوچ اور حسد مل کے جو ہے جادو کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اب مسلسل کسی بندے کا اس طرح کا ارتکاب جو ہے دوسرے بندے کے جسم مسالی کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر کثافت داخل کر دیتا ہے۔ تو کثافت کا یہ والا عمل جو ہے اس کے جسم کے اندر جو ہے جب اورا کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے مادی جسم کے مسائل، ذہنی بیماریاں، نفسیاتی مسائل، روحانی بیماریاں، کاروبار اور بہت ساری دوسری چیزیں متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان جو ہے تکلیفوں، مصیبتوں اور جو ہے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ دیکھیں روزے کے عمل نے جو ہے آپ کے جسم کی توڑ پھوڑ کی، تو جب آپ روزہ رکھتے ہوئے اپنے ذہن کو یکسو کرتے ہیں
تو اس کے اثرات جو ہے خود بخود اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت جو ہے آپ کی باڈی سے ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ جسم مثالی جو ہے جو خواہ والا جسم جس کو ہم کہتے ہیں بیداری کرنا ہمارے ساتھ ساتھ جڑا رہتا ہے, ہمارے ساتھ ساتھ منسلک ہوتا ہے. تو جو جسم مثالی کا ایک اس کا عکس جس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارے مادی جسم کے ساتھ جسم مثالی جڑا ہوتا ہے, اگر ہم اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں تو ہمارے جو ظاہری جسم جو ہے اس کا عکس جو ہے شیشے کے اوپر پڑتا ہے. اور شیشے کے اوپر عکس اس لیے پڑتا ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری جو باہر کی روشنی جو ہے جب کسی جسم کے اوپر پڑتی ہے تو اس جسم سے ہمیں خد و خال نقش و نگار جو ہے نظر آتے ہیں یا رنگ نظر آتے ہیں. روشنی کا یہی عکس جو ہے جب شیشے کے اوپر پڑتا ہے تو ہمیں وہاں پہ اپنا جسم جو ہے آئینے کے اندر نظر آتا ہے. جسم کی اس حالت کو جو ہے ہم جسم مثالی کا عکس کہتے ہیں. یعنی کہ جیسے جسم مثالی کا جو سایہ جو ہے وہ ہماری جسم کی روشنی کے اوپر پڑنے سے جو ہے وہ شیشے کے اوپر منعکس ہو رہا ہے. تو اس حالت کے اندر جو ہے جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور جو ہے میں نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ آپ جو ہے بڑے سکون سے تحمل کے ساتھ جو ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے 3 دفعہ سورہ فلق اور 3 دفعہ سورہ نصر کے ساتھ جو ہے 21 مرتبہ جو ہے یا حفیظو یا سلامو جب آپ پڑھتے ہیں تکرار کرتے ہیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے آپ آئینے کے اوپر پھونک مار دیتے ہیں. تو چونکہ اس مادی جسم نے جو ہے آپ کے کام کیا اور پھونک جو ہے چونکہ آئینے کے اوپر ماری تو جو آئینے کے اندر جو آپ کا جسم نظر آ رہا ہے وہ اسی روشنی کا عکس جو ہے. تو آپ کی تسبیح پڑھنے سے جو ہے وہ روشنی آپ کے جسم کے اندر جو ہے جو اصل آپ کا جسم مثالی جو ہے اس کے اندر جذب ہونا شروع ہو گئی. تو اس روشنی کے جذب ہونے سے جو ہے آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی جو ہے بد نظری حسد اور اس کے اثرات جو ہے وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئے. تو رمضان کے مہینے میں جو ہے اگر یہ عمل مسلسل کیا جائے اور اس عمل کو کرنے کا بہترین ٹائم جو ہے افطاری سے پہلے کا ہے. تو افطاری سے آپ جو ہے چند منٹ پہلے جو ہے اس عمل کو کر لیں اور اس کے بعد آپ افطاری کریں تو انشاءاللہ جو ہے اس سے جو ہے آپ کے اندر جو ہے نیگیٹو انرجی اور برے اثرات جو ہے باڈی سے ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ مزید کسی بہن آپ جو اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہمیں پروگرام میں منزہ واجد صاحبہ نے جوائن کیا, آمنہ صاحبہ, محمد عرفان خان عظیمی صاحب, آصف رحمان صاحب نے, انا مترا صاحب نے جو ہے ہمیں جوائن کیا, سب کا بڑا مشکور ہوں. ہمیں جو ہے انا مترا صاحبہ نے سوال کیا کہ نیند کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور جو منزہ واجد صاحبہ کا سوال جو ہے کہ وحید بھائی شروع سورۃ الرحمان میں سلطان سے کیا مراد ہے. ہم جو انا مترا کے سوال کو لیتے ہیں, نیند کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. رمضان کے اندر جو ہے جو ماحول اور جو ہے وہ جو اس کے جو لوازمات جو ہیں ہمیں اس کے لیے بہت جو ہے آسانی فراہم کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ جب ہم جو ہے اپنے اندر خوراک کو کم داخل کرتے ہیں, یعنی کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں, روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, تو روزے کی حالت میں ہمارے جسم کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے, جسم کے اندر نقاہت, گھبراہٹ, بے چینی پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ عمل جو ہے چند دن ہی رہتا ہے, چونکہ روزے کا بنیادی مقصد جو ہے آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مرکوز کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مرکوز ہوتا ہے تو آپ کے جسم کے اندر مادی تقاضے بھی جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے چونکہ نیند بھی ایک مادی تقاضا جو ہے, تو جیسے جیسے آپ بھوک پیاس کو کنٹرول کرتے ہیں آپ جو ہے ویسے ویسے خود بخود جو ہے آپ کی نیند بھی جو ہے وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتی ہے. بلکہ یہ کیفیت بہت پیاری ہوتی ہے کہ آپ جو ہے مسلسل جو ہے بھوک پیاس کے دوران جو ہے آپ کو نیند نہیں آتی اور آپ کی حالت غنود کی ہوتی ہے. تو روحانی علوم کے اندر جو ہے مراقبے کی جو پہلی صلاحیت ہے جو آپ کو غیب کے قریب کرتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب کرتی ہے, اس کا پہلا درجہ یہ ہے وہ غنود کہلاتا ہے. تو آپ کھانا پینا ترک کر کے جو ہے اپنے جسم کے اندر آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رہتا ہے, تو آہستہ آہستہ آپ کے حواس جو ہے مادی جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو حواس کا چونکہ مادی جسم سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو مادی تقاضے بھی جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے مادی جو بیسک بنیادی مادی تقاضے جو وہ 3 ہی بتائے ہوئے ہیں, ایک کھانا, دوسرا پینا اور تیسرا جو ہے نیند جو ہے.
تو یہ چیزیں خود بخود آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں. رمضان کے اندر جو روزے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اس پروسیس سے گزرتی ہے تو آپ کی نیند بھی جو ہے خود بخود کنٹرول ہو جاتی ہے. یہ مون عثمانی صاحب نے سوال کیا کہ شک پر مبنی طرز فکر جادو کے اسرار کو جلد قبول کرتی ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. دیکھیں شک کا بنیادی مقصد یہ ہے ذہن کی توڑ پھوڑ جو ہے. روحانی علوم کے اندر یہ شک اور یقین جو ہے یہی کام کرتے ہیں. اب یقین دماغ کے اندر یقین کی کون سی حالت جو ہے جس کو ہم جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ایمان ہے یہ یقین ہے یہ اس کے اندر پختگی جو ہے اور دماغ کے اندر کون سی حالت شک کی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری جو ہے کہ روحانی علوم کے اندر ایک بات جو دہرائی جاتی ہے اور قرآن مجید کی آیت یہ ہے الہکم الہ واحد جو آپ کا معبود ہے وہ معبود ایک ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نہیں ہے آپ کا معبود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا تو آپ کا ذہن کی اس حالت کا نام جو ہے روحانی کے اندر یقین ہے. یقین کا مطلب آپ کے دماغ کے اندر کوئی دوسرا خیال نہیں ہے. آپ کے دماغ کے اندر ایک ہی خیال جو ہے اور آپ اس خیال کے اوپر جو ہے مرتکز ہے. الہکم الہ واحد جو آپ کا معبود ہے وہ معبود ایک ہونا چاہیے. تو جب آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مرکوز ہوتا ہے تو کوئی دوسرا خیال پیدا نہیں ہوتا. آپ ذہن کے اندر تفکر کریں غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا اگر ذہن ہے تو کوئی دوسرا خیال جو ہے وہی دوئی ہے وہی شرک ہے وہی شک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کے دماغ کے اندر جتنے زیادہ خیالات کا غلبہ ہوتا جائے گا آپ کے اندر اتنے ہی زیادہ جو ہے شکوک و شبہات خیالات یا منتشر خیالی جو ہے وہ بڑھتی چلے جائے گی. تو یہ منتشر خیالی جو ہے چونکہ آپ کو یکسو نہیں ہونے دے گی تو آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹنا شروع ہو جائے گی. تو بیسیکلی جو ہے جس کو ہم شک کہتے ہیں وہ جو ہے اپنا وہ طرز فکر جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دور کرتی ہے. اب چونکہ ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دوری ہوتی ہے تو نیگیٹو انرجی جو ہے وہ جلدی جو ہے آپ کے دماغ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتی ہے. اس کے اثرات جو ہے آپ کے جسم کے اوپر ذہن کے اوپر جلدی طاری جاتے ہیں. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ منفی طرز فکر والے بندے کے اوپر جو ہے جادو کے اثرات جلدی جو ہے مرتب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مزید کسی بہن بھائی کے ذہن کے اندر کوئی سوال کوئی ہے تو وہ بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہمیں عائشہ تسنیم صاحبہ نے جوائن کیا. دردانہ عظیمی صاحبہ جو ہے ان کا مشکور ہوں. اور عمران احمد صاحب نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی شیلا مہر صاحبہ جو ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. کسی بہن بھائی کے ذہن کے اندر مزید کوئی سوال کوئی بات ہے تو ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. مزید جو ہے یہ منزہ واجد صاحبہ کا سوال تھا ہمارے سامنے نہیں آ سکا. ہمیں یہ شفیع کھٹک صاحب نے جوائن کیا. دیکھیں بیسیکلی نیگیٹو انرجی جو ہے جس کو عام ہم منفی توانائی کہتے ہیں وہ منفی سوچ سے ہی جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے. ہم اپنے دماغ کے اندر جس طرح کی طرز فکر رکھتے ہیں ویسے ہی جو ہے باہر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ گھروں میں دیکھیں کہ بہت سارے بڑے اچھے خوبصورت گھر بنے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ افراد کی طرز فکر نیگیٹو ہو جاتی ہے تو وہاں پہ گھروں کے اندر جو ہے عجیب طرح کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عموماً الیکٹرانکس کا سامان جو ہے وہ جل جاتا ہے, گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں, موٹرز خراب ہو جاتی ہیں, فرنیچر کی خام خواہ توڑ پھوڑ جاتی ہے, ایسے ہی کسی جگہ پہ کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت یہ گھروں کے اندر یہ چیزیں اس وقت ہوتی چلی جاتی ہے کہ مسائل در مسائل جو ہے یا پریشانی در پریشانی جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے افراد کے اندر اگر نیگیٹیوٹی یا غلط سوچ یا منفی طرز فکر زیادہ ہو جائے تو اس کے اثرات باہر نکلتے رہتے ہیں.
اس لیے اولیاء کرام، انبیاء کرام اور روحانی ہستی نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز رہنے کا حکم دیا گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انوارات و تجلیات کا منبع جو ہے، اور انوارات و تجلیات سے روحانی نقطہ نظر سے مادہ تخلیق ہوتا ہے، روشنیاں جو ہے وہ رنگ تخلیق کرتی ہے، اور رنگوں سے مادی دنیا کا نظام تخلیق ہوتا ہے۔ تو جب کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رابطہ رہتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر جو ہے انتہائی مثبت اور جو ہے نورانی طرز فکر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب طرز فکر نورانی سے جو ہے دماغ کے اندر سے روشنی اور نورانی لہریں جو نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو جہاں پہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مسائل خود بخود جو ہے اس طرز فکر سے حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو گھر کی فضا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور گھر کے اندر جو ہے پریشانی، تکلیفیں اور بیماری جو ہے وہ آہستہ آہستہ گھر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور گھر پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کے پس پردہ جو ہے آپ کی نورانی یا الہامی طرز فکر کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو طرز فکر کے اندر جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو ہم انبیاء کرام کی طرز فکر بھی کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو شامل کرتے رہتے ہیں، تو اس ذہن کی اس پریکٹس سے جو ہے آپ کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی روحانی صلاحیتوں کے اندر بھی جو ہے عروج ہوتا چلا جاتا ہے۔ چونکہ روزے کا بنیادی مقصد یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب کرنا ہے، اور جو اس میں ترک کا پروگرام دیا گیا آپ کو جو ہے کھانا پینا ترک کر کے، نیند کو کنٹرول کر کے اور مادی معمولات کو جو ہے ترک کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کی روح کے اندر اللہ تعالیٰ کے انوارات یا روشنی جو وہ زیادہ سے زیادہ جذب ہو سکے۔ تو جب یہ روشنیاں جذب ہوں گی تو وہ آپ کی طرز فکر کا حصہ بن جائے گی، اور اسی طرز فکر کے ساتھ جو ہے آپ دنیا کے جو باقی معمولات جو ہیں ان کو سر انجام دیں گے، تو اس کے اندر خیر و برکتی بھی ہوگی اور سکون اطمینان بھی ہوگا۔ یہ مون عثمانی صاحب نے جو سوال کیا کہ بھئی قلب، صدر اور فؤاد کا فرق واضح فرما دیں، اور جو ہے دردانہ عظیمی صاحبہ نے سوال کیا بھائی نیند پر کنٹرول کرنے سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، نیند کو جو ہے نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، اس بات کو بھی ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیں حافظ توسیع صاحب نے جوائن کیا۔ دیکھیں مون عثمانی بھائی، بات یہ ہے کہ قلب اور صدر اور فؤاد کا فرق جو ہے یہ آپ کی روحانی صلاحیتوں کے درجات جو ہیں۔ ہمیں مادی دنیا کے اندر جو اطلاعات آتی ہیں اس مادی جسم کے ساتھ جو ہے ہم اپنے ذہن کے اندر جو ہے اس کو جو ہے اپنے مادی سسٹم کے ساتھ جو ہے جوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ ہم ہمارے ذہن کے اندر جو اطلاعات آتی ہیں ہم اس کو مادی دنیا کے اندر جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن اطلاعات ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے، تو ذہن کی اس حالت کا نام جو ہے ہم اس کو قلب کہتے ہیں۔ اب یہ کہ اب آپ کا ذہن جو ہے قلب کے اندر رہتے ہوئے مادی چیزوں کے اندر جو ہے انوالو ہوتا جا رہا ہے۔ ذہن کی قلب کا مطلب یہ ہے جہاں پہ ایک چیز الٹ پلٹ ہوتی ہے، تبدیلی اور تغیر ہوتا ہے، لفظ انقلاب بھی اسی سے ماخذ ہے کہ جہاں پہ تغیر اور تبدیلی ہے، کسی چیز کا الٹ پلٹ ہونا جو ہے، اور یہ والی فکر جو ہے یہ آپ کو مادی دنیا کے اندر ہی نظر آتی ہے کہ آپ کو جو اطلاعات آئی آپ کے قلب نے اس کو وصول کی، اور وصول کرنے کے بعد یہ اس کو مادی دنیا کے اندر امپلیمنٹ کر دیا۔ اب یہ کہ یہ صلاحیت جو بھی آپ کو اطلاعات آ رہی ہے، آپ اطلاعات کا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف موڑ دیتے ہیں، آپ اس کو جو ہے بلندی کی طرف لے جاتے ہیں، آپ مادے کے اوپر جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ تو یہ والی کیفیت جو ہے آپ کی، یہ والی صلاحیت جو ہے اس کو روحانیت کے اندر صدر بولا جاتا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے مادے کے سب سے بلند ترین درجے پہ چلے گئے، اور وہ درجہ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ صلاحیت جو آپ کو آپ کی طرز فکر کی وہ صلاحیت جو ہے جو اطلاعات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف موو کر دیتی ہے، وہ صلاحیت جو ہے آپ کی صدر کہلاتی ہے۔ اب یہ کہ یہ اطلاعات کائنات کی کہاں سے آ رہی ہے، جب آپ باقاعدہ اس کی طرف اپنی طرز فکر مرکوز کر دیتے ہیں، توجہ مرکوز کر دیتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اطلاعات اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو آپ کا یہ والا مشاہدہ جو ہے فواد کہلاتا ہے۔ فواد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے اندر مادے کی کسی قسم کی امیزش نہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں جو ہمیں مادی سسٹم کے اندر انوالو کرتے ہیں۔ وہاں پہ صرف اور صرف پیور اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس جو ہے آپ اس کے اندر اپنے ذہن کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ تو ذہن کے یہ تینوں درجات جو ہیں آپ کے سامنے آ گئے کہ قلب جو ہے وہ مادیت کے اندر معنی پہناتا ہے، اور اگر وہ مادیت کے اندر معنی پہنا دیتا ہے تو اس کا رخ مادیت کی طرف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ صدر کے مقام سے گزر کے جو ہے ان تجلیات کا باقاعدہ مشاہدہ کرتا ہے جس کو ہم صدر کہتے ہیں۔ تو یہ والی صلاحیت جو ہے مسلسل مراقبے سے،
صوم سے، صلاۃ سے جو ہے اور ذکر اذکار کے ساتھ جو ہے اپنی باڈی کے اندر اتنی اس کو متحرک کیا جا سکتا ہے، اور انسان اس کو متحرک کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو سکتا ہے۔ جو دردانہ عظیمی صاحبہ نے سوال کیا، اس سے پہلے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ آپ جو ہے اپنا ذہن جو ہے جب بھوک پیاس سے کنٹرول لے کے آتی ہے تو آپ کے اندر نیند کا غلبہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ چند دن کی میں سمجھتا ہوں کہ رکاوٹ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ مسلسل روزے کی مشق سے جو ہے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کے مادی تقاضے جو ہیں جسم کے جو ہے بھوک پیاس اور نیند جو ہے وہ خود بخود جو ہے کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو نیند تو نہیں کہتے، گنود والی کیفیت جو روحانیت کی پہلی سٹیج ہوتی ہے وہ میرا خیال یہ رمضان میں جو ہے اس کا عام طور پہ غلبہ سالکین کے اوپر جو ہے یا روزے میں یکسوئی کے ساتھ رکھنے والے لوگوں کے اوپر اس طرح کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے اپنی ذرا قوت ارادی کو استعمال میں لیتے ہوئے کہ نیند کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ جو ہے آپ نیند کے اوپر قابو پا سکتی ہیں۔ جی، ہمیں نرگس انعام صاحبہ نے جوائن کیا، مون عثمانی صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ میری خواہش ہوگی کہ مزید جو ہے کسی بہن بھائی کے ذہن کے اندر سوال یا بات کو آگے بڑھانا چاہیے تو میں نے بات کئی دفعہ دہرائی، اب بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے جتنی بھی عبادات جو ہیں، یعنی کہ اسلام کے جتنے بھی ارکان جو ہیں اور اس کے اندر جتنی بھی ہم ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کا، قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسما کا ورد کرتے ہیں، لیکن تمام چیزوں کا ایک ہی مقصد یہ ہے، وہ مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے ساتھ ڈیزائن کیا کہ اس کی پہچان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے مخلوق اس لیے پیدا کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ جب کوئی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی طرف کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے یہ ٹولز چاہیے عبادت کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کے اسما تسبیحات کی شکل میں، مراقبہ جات کی شکل میں۔ یہ تمام مشقیں جو ہیں اس کو اپنے باطن کے اندر لے کے جاتی ہیں۔ اب چونکہ باطن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بھئی میں تمہارے باطن کے اندر ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ میں تمہارے نفسوں کے اندر ہوں، تم مجھے جو ہے دیکھتے کیوں نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا پیارا جو ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، بھئی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، چونکہ نفس اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پہ موجود ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے نفسوں کے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ تو جب بندہ اپنے باطن کے اندر اپنے نفس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کا عرفان حاصل کر لیا، اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کر لیا۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ربوبیت جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اور انسان جو ہے اس چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے کہ اس کے مادی جسم کے اندر جو روح جو ہے، جو نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کائنات کے اندر جو ہے اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ جی، مزید جو ہے کسی بہن بھائی کے ذہن کے اندر کوئی سوال یا اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے تو میں مزید بات کو ہم آگے رکھتے ہیں۔ ہم سے سوال پوچھا گیا تھا کل کے سوال کا ہی یہ تسلسل جو ہے کہ لطائف کا جو ہے روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا میں نے پچھلی نشست کے اندر بھی جواب دیا تھا اور آج بھی اسی بات کو ہم دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پہلے یہ دیکھ لوں کہ ہمارے کسی اور بہن بھائی نے کوئی سوال کیا۔ یہ سوال ان کا روزے کی حالت میں کاربن یا دخان کا کیا عمل دخل ہوتا ہے، اسی بات کو ہم لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے روزے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ کاربن یا دخان کا عمل دخل کیا ہے اور کاربن یا دخان روحانی علوم کے اندر کسے کہتے ہیں، اور ہمیں جو ہے عشرت زاہد عظیمی صاحبہ نے جوائن کیا ہے اور ان کا سوال جو ہے کہ السلام علیکم، مراقبے میں یکسوئی کے لیے کیا کیا جائے؟ امون عثمانی صاحب کا اور بہن کا یہ سوال جو ہے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ روزے کی حالت میں دیکھیں دخان کا مطلب جو ہے لہریں جو ہے، کاربن جو ہے وہ لہروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
اور مادے کی تخلیق کا جو ابتدائی ذرہ جو ہے اس کو ہم کاربن کہتے ہیں. اس کے پیچھے میں لہروں کے علاوہ کوئی نظام عمل دخل نظر نہیں آتا. ہر چیز جو ہے لہروں سے ہی مرکب جو ہے. مثال ہماری آواز جو ہے لہروں پہ کام کرتی ہے, ہماری نظر جو ہے وہ لہروں پہ کام کر رہی ہے, جو اگر آکسیجن جو ہے اور روشنی جو ہے وہ بھی لہروں کے اوپر ہی کام کر رہی ہے. یہ لہریں جو ہیں پوری کائنات کے اندر ہیں کیا؟ جب ہم اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں, تو یہ لہریں جو ہیں دو رخ کے اوپر کام کر رہی ہیں. ایک تو جو ہے لہریں جو ہے وہ سورس جہاں سے کائنات سے یہ لہریں نکل رہی ہیں, وہ ذات یا وہ منبع جو ہے جہاں سے یہ لہریں نزول کر رہی ہیں, اور لہریں جو ہیں مادے کے اندر منتقل ہو رہی ہیں. تو سوم کی حالت میں ہے ہم جو ہماری جسم کے اندر جو لہریں منتقل ہو رہی ہیں, میں نے عرض کیا تھا کہ سوم سے ہماری باڈی کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے. جسم جب ہم مادے کو توڑتے ہیں تو ہمارے سامنے رنگ نظر آتے ہیں. امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم مادے کو انتہائی حدوں میں جو ہے اپنا گزار کے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اس کی ذرات کو جو ہے ختم کرتے جب ہم پیچھے جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں رنگوں کی شعائیں ملتی ہیں, رنگین شعائیں ہوتی ہیں, یعنی کہ مادے کے پس پردہ رنگوں کے علاوہ کچھ نہیں. اور رنگ جو ہے وہ روشنی سے نکلتے ہیں. تو روشنی کے پس پردہ روحانی طرز میں نور کام کر رہا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے ہمارے مادے کے اندر جسم کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو اس میں رنگین شعائیں جو ہیں وہ جو ہے اس کا غلبہ یا روشنیوں کا غلبہ جو ہے ہمارے اوپر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں. تو ہم ان لہروں سے واقف ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں جن لہروں پہ جو ہے روشنی سفر کر کے ہم تک پہنچتی ہے. تو روشنی جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انوارات جو ہے وہ جو ہے تجلیات کو لے کے آتی ہے. تو بیسیکلی رمضان سے جو ہے وہ دخان جو ہے ہم اس کے بہت آسانی سے قریب ہو سکتے ہیں. روزے کی پریکٹس جو ہے ہمیں جو ہے وہ لہریں جہاں سے کائنات سے یہ لہریں نکلی, اللہ تعالیٰ کی ذات سے لہریں نکل رہی ہیں, اس کے قریب کر دیتی ہیں. جو بہن نے سوال کیا کہ مراقبے میں یکسوئی کے لیے کیا کیا جائے. مراقبے میں یکسوئی کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سانس کی مشق جو ہے وہ سب سے بہترین تصور کی جاتی ہے, اور سانس کی تکنیک کے حوالے سے میں نے یہ بات پہلے بھی دہرائی تھی, اب بھی آپ کے سامنے اس کو پریکٹیکلی ہم بتاتے ہیں کہ جب ہم سانس روک لیتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر خیالات کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے. آپ پریکٹس کر کے دیکھیں کہ آپ نے ناک کے ذریعے سانس لیا اور سانس پھیپھڑے میں بھر کے جو ہے جب آپ روکیں گے تو آپ کے دماغ کے اندر خیالات بالکل آنا بند ہو جائیں گے. تو جیسے جیسے سانس کی مشق کے اندر آپ کو عبور حاصل ہوگا دماغ کے اندر, ویسے ہی آپ کے اندر جو ہے خیالات جو ہے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور خیالات ایک وقت میں اس طرح آ جاتے ہیں کہ آپ سانس آپ نے روکا ہوا اور آپ کے دماغ کے اندر خیال نہیں, تو آپ کا ذہن یکسوئی میں چلے جاتا ہے. تو سانس کی مشق کرنے کے بعد جو ہے ارتکاز یا مراقبہ جو ہے کرنے سے جو ہے آپ کی یکسوئی کے اندر جو ہے اضافہ ہو جائے گا, اور آپ جو ہے بہت جلدی جو ہے مراقبے میں کامیابی حاصل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مزید کسی بہن یا بھائی کے ذہن کے اندر کوئی سوال یا بات کو آگے بڑھانا چاہیے تو میں بات کے تسلسل کو جو ہے مزید آگے بڑھاتا ہوں. اور ہمارا چونکہ آج کا ٹاپک جو ہے نظر بد حسد اور جو ہے جادو کے اوپر ہی تھا, اور میں نے آج کی پوسٹ میں جو ہے امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیہ کی روحانی سائنسی تجزیہ بیان کی ہے کہ جادو کسے کہتے ہیں اور کرامت اور معجزہ کیا ہوتا ہے, اور اس کو استدراج کہتے ہیں. جادو کے جتنے بھی طریقے اور جتنے بھی عوامل جو ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں. استدراج کی امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیہ نے جو تشریح فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ جو سفلی طرز فکر کا حامل بندہ جو ہے اس کے اندر جو ہے جب اطلاعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی سب کو کائنات کے اندر ایک جیسی آتی ہے, لیکن کوئی آدمی اس کے اندر اس طرح معنی پہناتا ہے جس میں اس کی ذات اور اس کے مفادات شامل ہو جاتے ہیں, تو آنے والی تجلی کے اندر جو نورانیت اور خیر ہوتا ہے, جو اس کی جو سلامتی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, وہ اپنی سلامتی نورانیت یا خیر سے جو ہے بالکل خالی ہو جاتی ہے, اس سے بیزار ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ انرجی تو آ رہی ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جو سلامتی کی شکل میں جو ہے وہ جو ہے کام کرنا بند کر دیتی ہے. چونکہ بندے کی طرز فکر کے اندر کثافت ہوتی ہے, اور امام سلسلہ عظیمیہ فرماتے ہیں کہ عموماً یوگی جو ہے سفلی لوگوں کے بندے جو ہے اپنے جسم کے گرد مٹی جو ہے وہ لگا لیتے ہیں. مٹی گندگی کی وجہ سے جو ہے ان کی باڈی سے ریز نہیں نکلتی,
تو جو لہریں جو ہے جسم کے اندر داخل ہوتی رہتی ہیں، باہر مٹی جو ہے ملی ہوئی ہے اور اس کے اندر کثافت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ کثافت جو ہے ارد گرد کی چیزوں کو جو ہے ارد گرد کی چیزوں پہ برے اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس برے اثرات کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تجلی آتی ہے اس کے اندر جو ہے خیر اور نورانیت ختم ہونے کی وجہ سے یا پاکیزگی اور سلامتی نہ ہونے کی وجہ سے برے اثرات جو ہے مرتب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ان اثرات کو جو ہے بندہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کو ہم جو ہے استدراج یا جادو کہتے ہیں۔ اب یہ کہ ایک بندے کی طرز فکر اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں، اس اطلاعات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذہن کے مطابق ہی معنی پہناتا ہے، وہ ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھتا ہے۔ تو وہ جو نورانیت اور جو شفافیت اور اس کے اندر جو تجلیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہوتی ہے، وہ پوری جو اس بندے کے اندر جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرز فکر کی بنا پہ جو ہے بندے کا ذہن جو ہے یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے انتہائی قریب چلا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے۔ تو روحانی آدمی جو ہے، روحانی سلاسل جو ہے، انبیاء کرام جو ہے، اولیاء کرام جو ہے، وہ آپ کی طرز فکر کو اس طرح بناتے ہیں کہ آپ کا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف زیادہ سے زیادہ رہے۔ اور اس کے لیے جو ہے میں نے عرض کیا تھا، ہمارے ارکان اسلام میں جتنی عبادات جو ہے، کلمہ کے اندر تفکر کرتے ہیں ہم، جو ہے صلاۃ کے اندر، نماز کے اندر تفکر کرتے ہیں، صوم یا روزہ کے اندر تفکر کرتے ہیں، زکوٰۃ کے اندر، حج کے اندر، جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان جو ہے، تو ان کے پس پردہ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف ہی کرانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی قریب کرنا ہے۔ تو اس کے پس پردہ جو ہے آپ کی طرز فکر جو ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں جب آپ کی طرز فکر کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، تو پھر نیگیٹو انرجی، گندی انرجی یا نظر بد، حسد اور دوسری جادو والی سفلی چیزیں جو ہیں یا بادرواہ جو ہیں، وہ آپ کی زندگی سے خود بخود جو ہے دور ہو جاتی ہیں اور آپ زندگی کے اندر سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ شیلا مہر صاحبہ نے سوال کیا کہ تجلی کی روح کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، تجلی کا لغوی معنی یہ ہے مجلہ ہونا، کسی چیز کا اجالا ہونا، کسی چیز کا نمایاں ہونا چاہیے۔ اب ہم اس وقت جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں مادی طرز میں، جتنی بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں مادی جسم کے ساتھ، اس کے پس پردہ جو ہے، اس کا آغاز جو ہے تجلی سے ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب آپ نے حضور مرشد کریم کے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام مبین جو ہے، ان کی بہت ساری تحریروں میں جو ہے یہ تصور، احساس اور وہم اور خیال کا جو ہے اس کی اصطلاحات جو ہے استعمال آپ کے سامنے گزری ہوں گی۔ آپ ذرا نوٹ کریں گے کہ جو مادی جسم کے ساتھ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اور اس کے پس پردہ جو ہے ہم جب اپنے دماغ کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کو تصورات کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ اس وقت میں مادی جسم کے ساتھ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہوں، اس کے جو عکس میرے دماغ کے اندر پڑ رہا ہے، اس کو تصورات جو ہیں، اور تصورات جس بساط کے اوپر وجود میں آ رہے ہیں ہم اس کو خیالات کہتے ہیں۔ تو خیالات کے پس پردہ جو ہے، ہم اس کے جب پس پردہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے حواس جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، یا اس کو جو ہے محسوس نہیں کر سکتے۔ تو ذہن کی اس حالت کا نام جو ہے وہمہ جو ہے، اور وہمہ کے پس پردہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی ہی کام کرتی ہے۔ تو یہ تجلی کی روح جو ہے وہ مادے چیزوں کے اندر منتقل ہوتے ہوتے ہمارے مادی جسم تک داخل ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے تجلی کی نزولی حرکت ہے، جو تجلی کی روح اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آتی ہے، ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، یہ جو ہے اس کی نزولی حرکت ہے۔ مراقبہ، صلاۃ، صوم، جتنی بھی ذکر اذکار اور تسبیحات جو ہیں، اب ہمیں سودی حرکت کی طرف جو ہے لے کے جاتی ہیں۔ جب ہم آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبے میں جو ہے اب ہمارا تعلق جو ہے وہ سودی دنیا کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تصورات سے نکل کے خیال کے اندر داخل ہوتے ہیں، خیال سے وہمہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی تجلی کے ساتھ جو ہے منسلک ہو جاتی ہے۔ تو یہ والی صلاحیت جو ہے ہمیں مراقبہ، ذکر اذکار اور چیزوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کائنات کے اندر ہمہ وقت نزول کر رہی ہیں اور مادی دنیا کے اندر آگے ڈسپلے ہو رہی ہیں، مظاہرات بڑھ رہی ہیں۔ ایک روحانی آدمی جو ہے ان مظاہرات کے پس پردہ عروج کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات تک جو ہے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو اصطلاحی طرزوں میں جو ہے تمام اشکال کو جو ہے ہم مراقبے کا نام دیتے ہیں۔ ہمیں اسلم رحیلہ صاحبہ نے جوائن کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ مزید کسی بہن بھائی کے ذہن کے اندر کوئی سوال، کوئی بات ہے تو ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔
میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر مشکور و ممنون ہوں، آپ نے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کیا، چونکہ ہماری نشست کا جو دورانیہ ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے کل جو ہے اسی وقت جو ہے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں، اطمینان اور جو ہے سکون عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔